یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، دو اور دو چار کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں. تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں. ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک. اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دی ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو تناقض نہیں ہے قرآن میں. نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے. تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی دو اور دو چار کی طرح صاف ستھری باتیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی دوسری جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے. اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح دو اور دو چار کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیمن، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. اے اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں دو وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے
اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا، بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمتن، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے، لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے
تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے. آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے زینت اللہ، زمین کے لیے مزین. کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے. اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی. اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے ہیں چٹیل میدان. یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا. یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس. تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا جو قرآن کا اصل مقصود ہے. اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے. مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپکے چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو. پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا. تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. ان میں 3 سوال تھے. ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں. تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے. اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا. اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف. فقالو، پھر کہنے لگے. اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، اور 300 سال غار میں رہے، اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی. بس اتنا کافی تھا. لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائے، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائے. اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے. یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے. تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے.
تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں. تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملیں. اذا والفتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے. اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا. ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں. تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں. ایک بات. نمبر دو، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے. نمبر تین، اللہ سے دو قسم کی دعائیں مانگیں. نمبر ایک، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں. نمبر دو، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے. تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر گئے، ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے. تو قتل کے خوف سے نکلے اور غار میں جا کے آرام کیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا. دائرے کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم ہے اسلام کا دائرہ. اس میں ایک پگڑی پہن کے مولانا صاحب کو کھڑا کیا ہوا کارٹون بنا کے جو ڈنڈے سے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ وہ دائرہ ہے جس میں پہلے زمانے میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل اس سے خارج کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے. یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. تو اس لیے جب سوال جواب کا سیشن ہوگا تو آپ نے کھلے بالکل، جو ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یہاں، وہ بھی جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کھل کے سوال پوچھنا ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. مجھے جواب آئے گا بتا دوں گا، نہیں آئے گا بولوں گا بھائی مجھے نہیں پتا اس کا جواب. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو سب کچھ پتا ہے. میں نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، دیکھیں ہم سب کا اللہ پہ ایمان ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں. میری دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے، ہمیں بہت سارے مذہب والے لوگ دنیا بھر میں ملتے ہیں. بدھسٹ بھی ملے، ان کی میں نے عبادت گاہوں کو دیکھا، ہندو بھی ملے، ان کے مندروں کو بھی جا کے دیکھا ہے، عیسائیوں کے چرچوں کو بھی دیکھا ہے. ہر شخص کسی نہ کسی مذہب کو، کسی نہ کسی رائے کو فالو کر رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کلچرل مسلم ہیں، ہمارے باپ دادا چونکہ مسلمان تھے تو ہم بھی کیا ہیں، مسلمان ہیں. جمعے کے دن ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ ٹوپی پہنتے تھے تو ہم بھی کیا پہن لیتے ہیں، جمعے کے دن ٹوپی پہن لیتے ہیں. ہم بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں. نہ، ایسا نہیں ہے. اسلام میں اور دیگر مذہبوں میں بہت فرق ہے. اسلام کانفیڈنٹلی یہ دعویٰ کرتا ہے پوری طاقت اور پوری پاور کے ساتھ، ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر آپ نے کسی مذہب کو فالو کرنا ہے، گاڈ، کریٹر، اللہ، خدا، اس کی نظر میں اسلام کے سوا کوئی اور ریلیجن، کوئی اور مذہب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کہہ رہے نہیں مانوں گا میں. اللہ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو نہیں مانوں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں تباہ ہو جاؤ گے. دنیا میں تو چل پڑے گا، سب چل رہے ہیں، سارے چل رہے ہیں، تم بھی چلے جاؤ، چل پڑو گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اللہ کو خوش کرنا ہے
تو اللہ کہتے ہیں میری نظر میں اسلام کے سوا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور اللہ صرف اور صرف اسلام ہی کو سیدھا راستہ کہتا ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے راستے ہیں ان میں سے کسی کو بھی سیدھا راستہ نہیں مانتا اللہ۔ تو اس لیے یہ اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں چونکہ ابا مسلمان، اماں مسلمان، دادی نانی جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھیں، آج کل دادی بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتی ہیں خواتین، اور مرد دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ دیر سے شادیاں ہوتی ہیں، دادے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں۔ دیر سے شادیوں کے جو نقصانات ہیں نا، ان میں ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے؟ دادا دادی کی خوشیاں ہم سے فیملی پلاننگ والوں نے چھین لی ہیں، وہ خاندان پریوار سب ختم، مارکیٹ سے سب کیا ہو رہا ہے؟ شارٹ، خاندان سمٹ رہے ہیں، انڈیویجولزم، ہر آدمی کی انڈیویجول لائف ہے، انفرادی، بس یہ اس پہ تو پھر کبھی میں انشاءاللہ بات کروں گا اور رپورٹ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کے لیے سیدھا راستہ جو گائیڈنس ہے وہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہوتی ہے؟ کوئی بھی کسی کچھ بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اسلام نے بھی دعویٰ کر دیا کہ گائیڈنس صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے، جو صحیح دین ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو یہ دعویٰ برائے دعویٰ ہے یا اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ بہت سارے دلائل ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اسلام کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ جس مذہب کی یہ تعلیمات ہوں وہی خدا کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ جتنے مذاہب اسلام کے سوا ہیں، اسلام کے علاوہ ہیں، ان کی تعلیمات اسلام کے ٹکر کی نہیں ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے پاس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اسلام کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے اس مضمون کو بیسیوں انداز سے مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ ایک تو وہ آیت ہے جو میں نے پڑھی، اس سے زیادہ آسان آیت پہلے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک بیلنس امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے۔ دنیا میں ہر چیز میں اعتدال بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ بولو نا یار۔ آپ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہو کسی ایک لیول پہ، یہ اچھا کام ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی صحت بنانے کی فکر کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے؟ وہ اتنی زیادہ فکر کہ آکسیجن کا سلنڈر لے کے گھوم رہا ہے اپنے ساتھ، کہیں غلطی سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ پیٹ میں نہ چلی جائے۔ ایسے لوگ بھی وہمی ہیں۔ کوئی وبا نہیں پھیلی ہوئی پھر بھی 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چھینک میں کوئی جرثومہ نکلے اور میرے لنگس میں چلا جائے۔ لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے گلوز، مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں، کتنی احتیاطیں کہ میں اور آپ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے لوگ ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں صابن سے 3 مرتبہ۔ کچھ تو وہمی ہوتے ہیں، واش روم میں جب ہوتا ہے نا، وہمی آدمی جب واش روم سے فارغ ہوتا ہے تو وہ دروازے کی کنڈی کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو بہت سے لوگ ہاتھ لگا چکے ہیں تو میں بھی لگاؤں گا تو جراثیم یا ناپاک نہ ہو جائے، تو وہ کوہنی سے کھولتا ہے دروازہ۔ ایسے دیکھیں ہم، پھر یہ کوہنی بچاتا ہوا پھرتا ہے کہ کسی کے لگ نہ جائے۔ میرے پاس وہمیوں کی رپورٹیں کبھی ٹائم ہوا تو پیش کروں گا، لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی وہمی نہ ہو جائیں کہیں۔ ایسے وہمی ہیں تو بہت زیادہ صحت کا کوئی خیال کر رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، صحت کا خیال کرو۔ یہ آپ ایکسٹریم لیول پہ پہنچ چکے ہو، ڈاکٹر بھی منع کریں گے اس کو کہ تو دماغ ہی خراب ہو جائے گا تیرا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے، 150-200 کلو کے ہو چکے ہیں، برگر کھا رہے ہیں اور جو جائیدادیں کھانا رہ گئی بس باقی سب کھا لیا انہوں نے، سب کچھ کھا گئے ہو۔ ہمارے ہاں پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ اسٹیل مل کھا گئے، ایک چمچہ بھی نہیں چھوڑا اسٹیل مل میں، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اسٹیل مل کھا گئے، روڈ کھا گئے، کراچی میں گٹر کے ڈھکن کھا گئے۔ یہ بھی بے اعتدالی ہے یار۔ تم اگر کھانا ہی ہے چوری کی بریانی کھا لو، ٹھیک ہے نا، ہاں انڈا موڑ کے پراٹھے چوری کر کے کھا لو، تو اعتدال سے بہتر دنیا میں کوئی بھی ہدایت بولے نہیں۔